بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس کا پس منظر۔ بلا شبہ سانحہ کربلا مسلمانوں کے لیے الم انگیز واقعہ ہے۔ کربلا کے جو واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر صحیح نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کی اصل حقیقت سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ناواقف رہ گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مستند مورخین اور ائمہ کرام جن کی روایات پر سب متفق ہیں ان کی روشنی میں واقعہ مختصر بیان کریں۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے 4 سال قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کیا، جو ممتاز صحابہ یزید کی خلافت کے مخالف تھے۔ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ بنا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی وہ جلد از جلد میری بیعت کر لیں۔ یہ پیغام ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا۔ جب سب لوگوں سے بیعت کے لیے بیٹھو تو مجھے بھی بلا لینا۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس مدت میں کوفہ والوں کے لاتعداد خط اور وفود آپ کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں اور آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے خاص ساتھی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ وہ سب امام حسین کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کی بیعت کی چاہ رکھنے والے 18,000 سے بھی زیادہ افراد تھے، جسے دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے امام حسین کو حالات سازگار کا ایک خط لکھ بھیجا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے لیے زمین ہموار ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل کی آمد کی وجہ بھی مخفی نہ رہی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ بھی تھے، انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو مسجد میں بلا کر سرزنش کی اور انتشار پھیلانے سے روکا، مگر ان کے بیان میں بے حد نرمی دیکھ کر بنی امیہ کے بہی خواہوں نے صورتحال یزید کو لکھ بھیجی اور لکھا، اگر تم نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل نہ کیا تو تمہیں کوفہ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یزید نے صورتحال جان کر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ میں فرما برداروں کا حامی اور فتنہ پروازوں کا دشمن ہوں، بس ہر کوئی اپنا برا بھلا سمجھ لے۔ اس اعلان کے بعد جتنی تیزی سے کوفہ والوں نے آنکھیں بدلی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھی تو اپنی گرفتاری سے قبل ایک خفیہ تحریر لکھ کر محمد بن شیش کو دی اور انہیں وصیت کی کہ میرا پیغام امام حسین تک پہنچا دیں۔ اس پیغام میں یہ لکھا تھا کہ میں یہاں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ شاید روانہ بھی نہ ہوں گے، اس سے پہلے میرا قتل ہو چکا ہوگا۔ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ ہی بولا ہے۔ ادھر امام حسین کو مسلم کا پہلا پیغام مل چکا تھا، جسے پا کر وہ کوفہ روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ واقعہ کربلا کی تاریخ میں ہے کہ جب آپ کوفہ جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تو سب مخلص دوستوں، احباب، رشتہ داروں نے آپ کو روکا اور سمجھایا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا
کہ اگر آپ ارادہ کر ہی چکے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ آپ نے ان کے جواب میں اپنا ارادہ ملتوی نہ ہی کیا اور نہ ہی آپ نے انہیں کچھ کہا، کیونکہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ اہل کوفہ مستقل آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو ان کے لیے جانا چاہیے۔ 8 ذی الحج آپ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ 8 ذی الحج کو حضرت حسین کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی آدھے رستے میں ہی تھے کہ کچھ لوگ کوفہ سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان سے حضرت مسلم بن عقیل کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ والوں کا احوال پوچھا تو بتایا، حضرت دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت مسلم کے بیٹوں نے قصاص کے بغیر جانے سے منع کر دیا۔ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لیے بغیر جانا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ قافلہ کوفے کی طرف آگے بڑھا۔ جب قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا، تقدیر انہیں کربلا کے میدان میں لے آئی۔ تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین جب کربلا پہنچے تو گورنر کوفہ ابن زیاد نے حضرت عمر بن سعد کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر بن سعد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی اور آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے آگے 3 باتیں رکھی۔ پہلی، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس جانے دیا جائے، یا دوسری، انہیں سرحدوں کی جانب نکل جانے دیا جائے جہاں کفار سے جہاد کریں، اور تیسری، انہیں براہ راست یزید کے دربار میں جانے دیا جائے۔ تاریخ میں کئی روایات ملتی ہیں اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے راضی تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی تجاویزات ابن زیاد کے جب گوش گزار کی تو اس نے یہ شرط رکھی کہ یزید سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے نام کی بیعت اس کے ہاتھ پر کرنی ہوگی۔ نواسۂ رسول کو جب یہ شرط بتائی گئی تو انہوں نے اس شرط کو مسترد کر دیا۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اس ظالم کے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کرتے۔ بدبخت ابن زیاد کو یہ اپنی توہین محسوس ہوئی اور اس نے کربلا کی زمین نواسۂ رسول پر تنگ کرنا شروع کر دی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ میدان کربلا چونکہ دریائے فرات کے کنارے ہے، کچھ روایات میں ہے کہ دریائے فرات کو محاصرہ کر کے نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا گیا، اور کچھ مورخین اس بات سے متفق نہیں۔ جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی جو روایات موجود ہیں، ان میں بھی مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ بالآخر 10 ذی الحج کو نواسۂ رسول کو کربلا کے مقام پر عصر کی نماز کے وقت شہید کر دیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دراصل نوشۂ تقدیر تھا جسے پورا ہونا ہی تھا، ورنہ حضرت امام حسین کو بزرگ صحابہ نے نیک زبان ہو کر سمجھایا کہ آپ عراق کا قصد نہ کریں، یہ غداروں اور دھوکے بازوں کی سرزمین ہے۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر ملتی ہے اور کوفہ والوں کی غداری کا بھی معلوم ہو جاتا ہے، پر آپ
واپسی کا قصد نہیں کرتے۔ میدان کربلا میں پہنچ کر مصالحت کی بات آتی ہے۔ ممکن تھا کہ یزید کے دربار میں پہنچ جاتے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ظالم ابن زیاد نے آپ کی تینوں پیشکش مسترد کر دی اور کاتب تقدیر کے ہاتھوں جو رقم ہو چکا تھا وہ ہو کر رہا۔ واقعہ کربلا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ باطل کے آگے نہ جھکیں، حق کی خاطر مر مٹیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو انہیں لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔